انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1، عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی، کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو، ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا ایک مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام؟ بھائی یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا. اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی، اور سمجھ انساری ہے بھائی، انہوں نے سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی، اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں؟ اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے؟ اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں چھوڑ دو، کیا بات کرتے ہو؟ اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے، اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا. پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے، میں خود بھی چاہتا، میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا، وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا، یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے، نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں، رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصہ ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا اس طرح لڑکے رکھے ہوئے. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا، لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو
ہاں، اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں، اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، نشے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے، اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو، اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ایک سمپل بات تھی. اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے، کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر. اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا، کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا، اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اے میں جوش نال نہیں کیا، ہاں اے شغل ہستے. علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویاں نو پیڑا کہندا، ان کہتا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو، پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہاں، ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا. فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سور کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا. لو سامو ٹھیک ہو گیا. ہاں، باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں. ہاں، جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے. ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا، وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے، وہ سوال شاید ہی کوئی نہیں دے مقابلے. 2 سوال. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں. جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غلط کہہ دو.
یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے, کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشہ آور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے, مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ.